السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو اردو ادب میں جو پرچہ بے میں جو چیز پہلے شروع کرنے لگے ہیں وہ ہے ادبی اور تنقیدی اصطلاحات۔ یہ 15 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ اس میں سے جو آپ یاد کرتے ہیں ان میں سے 2 ادبی اور تنقیدی اصطلاحات جو ہے وہ پیپر میں آتی۔ جس طرح سے انگلش میں گرامر ہے، ورب ہے، ناؤن ہے، پرناؤن ہے، ایڈجیکٹیو ہے، ان کے بغیر جو ہے انگلش ادب جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اردو ادب میں بھی ان تنقیدی اور ادبی اصطلاحات کے بغیر جو ہے وہ ادب پورا نہیں ہوتا۔ یہی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں تحریروں میں نظر آتی ہیں اور ہم جو ہے ان کے ذریعے کسی چیز کا جو ہے اس کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ آج ہم سب سے پہلے جو کریں گے وہ ہے عنایت یا مثالیت۔ ادب میں زندگی کو اس طرح پیش کرنے کے بجائے جیسے کہ وہ ہے اس طرح پیش کرنا جیسا کہ اسے ہونا چاہیے عنایت یا مثالیت کہلاتا ہے۔ یعنی ادب میں زندگی کو اس طرح پیش کرنے کے بجائے جیسے کہ وہ ہے اس طرح پیش کرنا جیسے کہ اسے ہونا چاہیے کیا کہلاتا ہے؟ عنایت یا مثالیت کہلاتا ہے۔ یہ ایک طرف حقیقت نگاری کے مسلک کی ضد ہے اور دوسری طرف کلاسیکیت کی ضد۔ جب ایک فن پارے کو کلاسک کہا جاتا ہے تو اس کے معنی بالعموم یہ ہوتے ہیں کہ اس میں مواد پر حیت کو ترجیح دی گئی ہے، وفورِ جذبات کی بجائے ضبط و اعتدال سے کام لیا گیا ہے اور فنی اور ادبی روایات کو پوری دیانتداری سے نبھایا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم ادب میں پیش کرتے ہیں تو یہ مثالیت یا عنایت کہلاتی ہے۔ مثالی حقیقتوں یا نسب العین کے معیاروں میں یقین رکھنا عنایت کہلائے گا۔ جو ہے اس کو نہ کافی اور نہ تمام سمجھنا عنایتی رویہ ہے۔ گویا حس یعنی کیا ہے سے غیر مطمئن ہو کر باحث یعنی کیا ہونا چاہیے کے حصول کی کوشش یا تلاش یا اس پر نظر اور اصرار عنایت یا مثالیت پسندی کہلاتا ہے۔ مطلب جو جیسا ہے اس ویسا نہیں، ظاہر بات ہے ہم کسی بھی چیز پہ جو جیسی ہے اس پر مطمئن نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ مزید بہتر سے بہتر ہو، اس لیے اس کو جس طرح سے ہونا چاہیے ہمارے خیال کے مطابق، ہمارے ذہن کے مطابق اس طرح سے اس چیز کو ادب میں پیش کرنا، کیا اس رویے کو ہم عنایت یا مثالیت پسندی جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اگلی آپ کی ادبی یا تنقیدی اصطلاحات ہے داخلیت اور خارجیت۔ داخلیت سے مراد ہے یعنی اندر دلی کیفیات، جذبات، احساسات کا بیان جو ہے جب ہم تحریر میں کرتے ہیں تو داخلیت کہلاتا ہے، اور خارجیت کہتے ہیں مطلب ظاہری چیزوں کا ذکر کرنا جو ہے وہ خارجیت کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں ہر شخص جو ہے وہ 2 دنیاؤں میں زندگی بسر کرتا ہے، ایک وہ خارجی دنیا جو اس کے گرد پھیلی ہوئی ہے اور دوسری وہ داخلی دنیا جو اس کی باطنی کیفیات اور جذبات و احساسات سے عبارت ہے۔ خارجی دنیا میں جو کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے اسے خارجی واقعات کہہ لیجیے، اور داخلی دنیا میں جو کچھ پیش آتا ہے اسے داخلی واردات کا نام دے لیجیے۔ خارجی دنیا میں واقعات کے علاوہ اشخاص ہیں اور اشیاء۔ داخلی دنیا میں اشخاص اور اشیاء سے وابستہ ہمارا رد عمل ہے جو جذبات و احساسات کی متنوع صورتیں اختیار کرتا ہے۔ متنوع کا مطلب طرح طرح کی۔ بعض شاعر مزاجاً دوربین ہوتے ہیں یعنی داخلی دنیا سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، اور بعض طبعاً کا مطلب طبیعت کے لحاظ سے، مزاج کے لحاظ سے بیرون بین یعنی خارجی دنیا سے زیادہ تعلق یا دلچسپی رکھنے والے۔ یہی سے شاعری میں داخلیت اور خارجیت کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں داخلیت سے مراد کیا ہے کہ شاعر کی طبیعت کا زیادہ زور داخلی کیفیات، ذاتی یا شخصی احساسات اور جذباتی واردات کے بیان پر ہوتا ہے، اور ان تمام تجربات کا مرکز اور سرچشمہ شاعر کی اپنی ذات اور اس کی ساری کائنات دل کی دنیا ہوتی ہے۔ مطلب وہ اپنے جذبات و احساسات اور دل کی دنیا کی باتیں جو ہیں وہ اپنی تحریر میں کرتا ہے تو اسے ہم جو ہے وہ داخلیت کہتے ہیں۔ اگر باہر کی دنیا کے بارے میں کچھ کہتا بھی ہے تو وہ بہت سرسری سا، بہت جو ہے نپا تلا سا عام سے انداز میں۔ جب شاعر کی مخصوص طبیعت کا داخلی واردات و کیفیات کی جانب جھکاؤ ہو تو اگرچہ اس کی داخلی کیفیت لازماً کسی خارجی شے یا شخص یا واقعے سے منسلک یا اس کا جذباتی رد عمل ہوگی، تاہم
اس میلان کو ہم جو ہے اصطلاح میں جو ہے وہ داخلیت ہی کہیں گے، جس میں کوئی بھی ادیب ہے، شاعر ہے، مصنف ہے، افسانہ نگار ہے، ناول نگار ہے، اس میں جب وہ اپنے دلی کیفیات، جذبات و احساسات، دل کی دنیا کی بات کرتا ہے تو وہ داخلیت کی بات کرتا ہے۔ اب داخلیت میں جو ہے آپ اس میں شعر بھی لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے لیے جو ہے دل کی امین نے کہا تھا، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ غالب نے کہا کہ عہد حیات و بد غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ اب دیکھیں خارجیت کا کیا ہے؟ خارجیت کی اصطلاح خارج بینی اور خارج زندگی سے فنکارانہ التفات کے علاوہ اردو ادب میں دوسرے محدود معنوں میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ بطور اصطلاح خارجیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاعر جذبات، احساسات اور کیفیات کی جگہ صرف خارجی لوازم اور اس سے متعلقہ چیزوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ وہ بقول شخص محبوب کی آنکھوں کی شراب سے پیدا ہونے والی کیفیت نہ محسوس کرتا ہے اور نہ دوسروں کو محسوس کروا سکتا ہے۔ وہ صرف اس کے لباس، زیورات، سامان آرائش، کنگھی چوٹی، آئینے وغیرہ میں گم رہتا ہے۔ اس نوع کی شاعری میں جذبات و احساسات اور کیفیات کی جگہ صرف خارجی تعلقات و لوازم ہوتے ہیں۔ مثلا محبوب کا ذکر، اس کے جسم کے مختلف حصوں کا ذکر، اس کے کپڑوں، زیورات اور سولہ سنگار وغیرہ کا ذکر جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ باقی چیزیں صرف ظاہری چیزوں پر جو ہے وہ شاعر یا ادیب کا جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کے اندرونی جذبات اور کیفیات کو جو ہے وہ نہیں دیکھتے۔ خارجیت جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ ظاہر کی طرف نظر کرنا، اندرونی کیفیات اور جذبات سے بے نیاز ہو جانا جو ہے وہ خارجیت کہلاتا ہے۔ اور خارجیت جو ہے وہ ہمیں لکھنؤ کے شاعروں کے ہاں زیادہ نظر آتی ہے۔